کبھی کبھی ہم اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو اور وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مان تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ مت کرنا کبھی اپنے آپ پہ غرور، اے انسان رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ تم سادہ مزاجی سے مٹے پھرتے ہو جس پر، وہ شخص تو دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے، رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے، انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بہت سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے سمندر بہا دیے آنسوؤں کے، کسی کو فکر نہ ہوئی، پھر جب سجدوں میں رویا تو اللہ نے مجھے صبر دیا۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی، تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کسی سے کہ یہ بندہ مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے، جب وہ کرتا ہے ایسی شدت سے کرتا ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ جب کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اسی طرح معاف فرمائے گا۔ جھک جانا ہی محبت ہے، سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ممکن ہے ایسا وقت ہو ترتیب وقت میں، دستک کو تیرا ہاتھ بڑھے اور میرا در نہ ہو۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے۔ تھکن تو ہوگی پیارے، یاد رکھو کہ جو تمہاری طرف آتا ہے وہ در حقیقت بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور جو تم سے جاتا ہے وہ تم سے ہٹایا گیا ہوتا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ تکلیف میں بہت رو لینے کے بعد جب درد اس مقام پہ آ جائے کہ آنسو تھم جائیں، وہاں سے مضبوطی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کسی خوشی اور دکھ سے۔ کبھی کبھی کچھ بولنے کا دل نہیں چاہتا،
ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکیں گے، اور اگر ڈھال بھی لیں تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں سکے گا۔ اس لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کے جیتے رہتے ہیں۔ مشہور ہونے کا شوق نہیں، بس چند لوگوں کا غرور توڑنا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ اکثر اوقات اللہ آپ سے اور آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے اور اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے، کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے آپ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول کو توڑ دیتے ہیں۔